السلام علیکم، ویلکم ٹو دی باؤنسر. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیب جیٹ، اور آج باؤنسر میں وہ مہمان ہے جو باؤنسر تو کم کراتا تھا لیکن جب یارکر کراتا تھا تو بیٹسمین بچ نہیں پاتا تھا. یقینی طور پہ پوری دنیا ان کو پہچانتی ہے گلڈوزر کے نام سے، اور یہ نام آپ کا ہی دیا ہوا نام ہے، محبت بھرا نام. عمر گل کی ہم بات کر رہے ہیں، زیادہ انتظار نہیں کروائیں گے اور آج ان سے بات کریں گے. السلام علیکم، آپ کو ویلکم کریں گے. تھینک یو شیب بھیا، آپ کو بھی ویلکم. پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ کوئی بھی آپ کی جو ہے وہ اگینسٹ بات نہیں کرتا اور آپ بھی کسی کے اگینسٹ بات نہیں کرتے؟ ورنہ کرکٹر اور فاسٹ بولر اس میں اگریشن نہ ہو تو سمجھ نہیں آتی. اور نہیں، ٹو بی آنیسٹ، پہلے تو بات یہ ہے کہ آئی تھنک جو چیز میں فیل کر رہا ہوں، جو میری ایک ویکنیس بھی ہے، آنیسٹلی مجھے غصہ بہت جلدی آتا ہے. لیکن اس کو جو نا کوشش کرتا ہوں کہ جلدی وہ ختم بھی ہو جائے، تو یہ میری عادت ہے. اور اگر غصہ آ جائے کوشش کرتا ہوں کہ وہ جلدی ختم ہو، اور اگر میں غلطی پہ ہوں تو ہمیشہ اس چیز کو ریگریٹ کرتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ میں اگر کسی پہ ایسی خواہ غصہ کروں یا خواہ اس پہ غصہ آ جائے تو ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ اس سے جا کے معافی مانگ سکوں اگر میری غلطی ہے. عمر گل جب پلیئر تھا تو اس کے لیے کوچ کیا ہوتا تھا؟ ہٹلر ہوتا تھا، یا کوچ جو ہے وہ واقعی کچھ سکھا رہا ہوتا تھا، یا کبھی کبھار تنگ آ جاتے تھے کہ یار یہ اتنا زیادہ کام کرواتا ہے؟ کچھ کوچز ایسے تھے کہ وہ بہت اچھے تھے، آپ کے ہیلپر تھے. نام؟ اور باب المر کی مثال دیتا ہوں. سب سے پہلے جو میرا کیریئر میں جو سب سے اچھا کوچ آیا، میرا خیال سے باب المر سے بہتر کوئی نہیں آیا. اچھا. اور کچھ کوچز اس طرح تھے کہ وہ آپ پہ چیزیں امپوز کرتے تھے، کیونکہ مثلاً میں سب سے بڑی مثال دوں گا وقار بھائی کی. اوکے. وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلطی کر رہے، کیونکہ جب وہ کوچ بن گئے اور جتنی پرفارمنسز انہوں نے دیے، جتنے انہوں نے سروسز دیے پاکستان، تو وہ ایز اے کوچ وہ ابھی بھی اسٹل وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یار جس طرح کی پرفارمنسز وقار بھائی نے دیے وہ پلیئر سے بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اوبیسلی اگر میں نے کوئی پرفارمنس دی ہے تو وہ میں اگر آپ سے ایکسپیکٹ تو کروں گا، لیکن میں بھی وہ آپ وہ نہیں نہ دے پا سکے. نہیں تو وقار یونس کیا کرتے تھے؟ کیا نیٹ پہ زیادہ بولنگ کروا لیتے تھے، گراؤنڈ کے زیادہ چکر لگوا دیتے تھے؟ کیونکہ ابھی بھی لڑکوں کو شکایت ہے. نہیں، یہ تو آبویسلی اگر آپ 2011 سے پہلے جو جس طرح کے ہم نے کیمپ کیے تھے اور جتنے ہمیں دوڑے لگوائے تھے، سارے پلیئر سینئر، ایون سینئر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ کافی کچھ کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے بیک ٹو بیک سیریز تھے، نیوزی لینڈ سے ہم نے سیریز کھیلنی تھی. وہاں سے وقار بھائی نے ٹریننگ سٹارٹ کرائی تھی. وارم اپ سے پہلے ہم 30 شٹل لگاتے تھے اسپرنٹس کے. پھر اس کے بعد فیلڈنگ، پھر اس کے بعد گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بالنگ، پھر اس کے بعد گروپ میں فیلڈنگ. تو کچھ چیزیں آپ کو فائدہ بھی دیتی ہے، اس کا ہمیں فائدہ بھی ہو، کیونکہ بالنگ آپ جتنے زیادہ لمبی بالنگ کرتے ہو، آپ کا جو باڈی ایک میکینزم ہے وہ آپ کا چلتا رہتا ہے. لیکن ڈرینڈ ہو جائے گا نا اگر 30 اسپرنٹس لگائیں گے، فیلڈنگ بھی کرنی ہے. ڈرین تو ہو رہے تھے کیونکہ وہاں سے پھر ہم آگے 2011 ورلڈ کپ شری لنکا بنگلہ دیش میں ہم کھیل رہے تھے، تو وہاں بھی یہ چیزیں کنٹینیو تھی. لیکن پھر شاہد بھائی نے ان کے ساتھ بات کی، پھر جب ورلڈ کپ شروع ہو گیا تو وہ چیزیں تھوڑی سی کم ہو گئی. لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں پازیٹیو ہوتی ہے. اس ٹائم بھی یہ ٹاک آف ٹاؤن ہے کہ وقار بھائی بالرز کو ریسٹ نہیں دیتے، تو آپ لوگ کو بھی ریسٹ نہیں ملتا تھا، تو آپ لوگ کبھی گئے نہیں کہ وکی بھائی خدا دا نہ لو تھوڑا سا موقع دے دیں ہمیں؟ نہیں، میں نے تو ہمیشہ سے جو بھی کوچ میرا ہے میں نے اس سے بات کی. سم ٹائم مجھے اگر میں اپنی بات کر لیتا ہوں، اگر مجھے لگتا تھا کہ میں باڈی میں اسٹفنس ہی یا میں تھکا ہوا ہوں، تو مجھے اپنی باڈی کا پتہ تھا کہ کل میرا میچ ہو رہا ہے، میں نے کتنے اوور کرنے ہیں، یا 2 دن پہلے، یا لیٹ سپوز اگر میرا پرسوں ترسوں میرا میچ ہے تو آج میرا دل نہیں کر رہا، تو میں نے تو ہمیشہ بولر اپنے کوچ کو کہا کہ یار میرا دل نہیں کر رہا. میں نے اسٹریٹ اوے جا کے ان کو منع کیا. پاکستان ٹیم کے لیے ریڈی ہے کوچنگ کے لیے؟ بالکل یہی ہے. جس طرح میں نے لکھا کہ کرکٹ کیریئر میرا ختم ہو گیا، اب وہ سائڈ پہ میں پلیئر تھا، اب میں آ گیا ہوں کوچنگ سائڈ پہ. تو اوبیسلی بینگ اے پروفیشنل میں چاہے وہ جو بھی لیول ہو میں اویلیبل ہوں اور میں ریڈی ہوں انشاءاللہ. اچھا، آپ کے ٹیسٹ ڈیبیو کی بات کر لیتے ہیں. آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیسٹ ڈیبیو. پنجہ آپ نے مارا، پنجے میں آپ نے سہواگ آؤٹ کیا، ٹنڈولکر آؤٹ کیا، لکشمن آؤٹ کیا، ڈریوڈ آؤٹ کیا، مطلب انڈیا کی ساری کریم آپ نے اڑا دی. اس کے بعد آپ کو اتنی بالنگ کرائی گئی کہ 2 سال تقریباً آپ کرکٹ سے باہر ہو گئے انجری مسائل سے ہو کے. زیادتی تھی وہ؟ ٹو بی آنیسٹ اس ٹائم پہ ہم ینگ بھی تھے اور بالنگ بھی کرتے تھے، اور ہمیں اتنا آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ اپنے باڈی کو کس طرح ریکور کرنا ہے، کس طرح اپنے باڈی کو ریسٹ دینا ہے، آپ کو کیا ڈائٹ یوز کرنا چاہیے، آپ کو باڈی ریسٹ، آپ کی بیڈ ریسٹ کتنا ہونا چاہیے باڈی کے لیے.
تو جو انجری ہوئی تھی فرسٹ ٹائپ بالکل ایک تو میری بالنگ ایکشن کی وجہ سے پلس یہ کہ اوور لوڈنگ کی وجہ سے اوور لوڈ ہو گیا تھا. انڈیا میں سچن ٹنڈولکر کو 2 مرتبہ آپ نے نروس 90s میں آؤٹ کیا, ایک 99 پہ ایک 97 پہ. بالکل آسان کام نہیں ہوتا انڈیا میں ٹنڈولکر کو آؤٹ کرنا, پھر پبلک کا جو ریئیکشن ہوتا ہے, تو ذرا بتانا نا, دونوں بار نروس 90s. پہلے تو مجھے ابھی بھی دونوں میچز مجھے یاد ہیں. موہالی کھیل رہے تھے 97 پہ, وہ کھیل رہے تھے, بڑا اچھا کھیل رہے تھے, اور اس میچ میں نے کافی تیز بالنگ بھی کی تھی. اور جب وہ 97 پہ آئے تو آئی تھنک یونس بھائی کیپٹن تھے, انہوں نے مجھے بال دیا. میں نے کہا یونس بھائی مجھے بال دے, میں بھی کہ میں ان کو آؤٹ کروں, اور ہلکا سا ریورس سوئنگ ہو رہا تھا. میں نے ان کو 97 پہ آؤٹ کیا, 99 پہ. اور جو دوسرا میچ تھا وہ ہمارے لکھنؤ میں تھا. 97 پہ جب وہ پہنچا تو میں آیا ہوں, اور ابھی بھی مجھے وہ یاد ہے, راؤ افتخار میرے ساتھ کھیل رہا تھا. تو راؤ کو میں نے کہا یار اس کو میں پھر سے نروس 90s میں اگر آؤٹ کر دوں تو کیا ہوگا. کہتے جو آپ میرے سے مانگے وہ ہوگا. میں نے کہا دیکھ لے. تو کچھ مذاق میں نے کچھ ایسی بات کی ہے نا, میں نے کہا وہ چیز پھر میری ہوگی. تو کہہ رہے ٹھیک ہے اگر آپ نے, اور ویری نیکسٹ بال میں نے کیا 97 پہ میں نے اس کو آؤٹ کیا. تو وہ راؤ افتخار کے ساتھ میرا ایک میچ لگا, تو وہ بھی جیت گیا, اور اس کو بھی 97 پہ آؤٹ کیا. تو کیا جیتے وہ تو بتائیں. وہ مذاق میں میں نے کہا راؤ اگر تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے تو اس کا نمبر تم نے مجھے دینا ہے. بھابھی نہ سن لے گھر میں ہے ایسی کوئی بات, لیکن وہ تو مذاق میں کہہ رہا تھا. تو خیر اس کی بھی کوئی میرے خیال سے کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی. اس نے بھی وہ بھی جو نا سیریس ہو گیا. اچھا, پبلک کا کیا ریئیکشن تھا 2 مرتبہ سچن کو نروس 90s, پبلک کا ریئیکشن کیا تھا؟ بڑا خطرناک ہوتا ہے. پن پوائنٹ سائلنٹ. اچھا یس, اتنی خاموشی ہوگی نا کہ بلیو کرے کہ وہاں پہ اگر 60-70,000 کراؤڈ تھا نا, اور پھر سچن کو آؤٹ کرنا, اور پھر 90s میں آؤٹ کرنا, تو ایسے تھے کہ جس سے آپ بالکل میں اکیلے کمرے میں آ گئے, اتنے خاموش. نیوزی لینڈ کا وہ اوور جس میں آپ نے 5 مطلب وہ میچ جس میں پنجا لگا دیا آپ نے, T20 کا پنجا پہلی بار ہوا تھا, وہ کیسا تھا؟ انبلیویبل. ہمیشہ سے جب آپ ایک ورلڈ ریکارڈ بناتے ہو تو اس کی فیلنگ ہی الگ ہوتی ہے. کیونکہ ابھی بھی اگر میرے سے اب کرکٹ تو میرے اینڈ ہو گئی ہے 13-14 سال کیریئر میں, ابھی بھی اگر کوئی پوچھتا ہے تو سب سے پہلے وہی آتا ہے کہ بیسٹ بالنگ ورلڈ ریکارڈ جو میں نے بنایا تھا تو وہ تھا. اور اس کے بعد پھر جو ٹیسٹ سیریز اگینسٹ انڈیا پہلا میچ کھیل رہے ہیں, اور یہ ینگسٹر آتے وہ اتنا بڑے میچ میں آپ مین آف دی میچ بنتے ہو, کیونکہ انڈیا پاکستان کے میچ میں جب بھی آپ پرفارم کرتے ہو تو آپ سپر اسٹار بن جاتے ہو. تو میرے خیال سے جو پہلی دفعہ جو 5 آؤٹ کیے تھے T20 ایک نیا فارمیٹ تھا, پھر آپ اس میں ورلڈ ریکارڈ بناتے ہو بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے فاسٹ بولر, پہلی دفعہ 5 آؤٹ کرنا بڑے آنر کی بات تھی. عمر گل سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے, ابھی بہت ساری باتیں ان سے نکلوانی ہیں, کہیں نہ جائیے گا, بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد عمر گل ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. گلی بھائی یہ بال ہے, بناتے تھے آپ, بنا ہوا بال کرتے تھے یا واقعی کرتے تھے؟ کیونکہ بات یہی ہوتی ہے کہ نیا بال جس خوبصورتی سے آپ ریورس کرتے تھے, کہتے ہیں کہ آپ کو بنا ہوا بال ملتا تھا, مطلب ٹیمپرڈ بال ملتا تھا, کیا واقعی ایسا تھا؟ ایسے بہت کم ہوتا تھا نا کہ زیادہ آپ کو ٹیمپر بال مل جائے, کیونکہ کوشش ہماری جب میں دیکھتا تھا نا کہ اگر اسکوائر بڑا ہے نا اور پچز تھوڑی سی ڈرائی ہیں تو وہاں پہ میں بڑا خوش ہوتا تھا. کیونکہ پھر وہاں پہ بالکل میں بال بناتا تھا لیکن لیگل طریقے سے. اب یہ نہیں کہ میں ناخن سے بناتا تھا یا کچھ اور, میں اسکوائر کو یوز کرتا تھا. کیسے؟ اسکوائر کو سم ٹائم اگر میں باؤنڈری پہ فیلڈ کر رہا ہوں فائن لیگ یا تھرڈ مین یا مڈ آن مڈ آف پہ ہوتا ہے نا, تو میری کوشش ہوئی تھی کہ وہاں سے آپ کو الاؤڈ کرتے ہیں, امپائر بھی آپ کو الاؤڈ کرتے ہیں کہ آپ 1 باؤنس تھرو کر سکتے ہو. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب بال پکڑتا تھا نا تو مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون سے رف سائڈ اور کون سے شائنی سائڈ ہے. تو میں مارتا تھا رف سائڈ کو اسکوائر پہ مارتا تھا, یا پھر اگر اسکوائر زیادہ ڈرائی نہیں ہے تو پچ پہ اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا نا تو آ کے نا کراس دا سی میں 1-2 اوور باؤنسر کرتا تھا یا پیچھے مارتا تھا, تو اس سے مجھے بال تھوڑا سا رف ہو جاتا, جس کی وجہ سے میں اس کو یوز کرتا تھا ریورس سوئنگ کے لیے. وقار یونس آپ کو آرٹ سکھاتے تھے یا ٹیمپرنگ سکھاتے تھے؟ آنیسٹلی میں نے نہ وسیم بھائی سے آرٹ سیکھی ہے اور نہ وقار بھائی سے. پھر یہ میں نے ویڈیوز دیکھ کے, اگر آپ کو یاد ہو تو وسیم بھائی ایک دفعہ ESPN پہ کمنٹری کرتے تھے, انڈیا اور آسٹریلیا کی سیریز ہو رہی تھی, آسٹریلیا میں سوری بالکل, عرفان پٹھان کے ساتھ وسیم بھائی کام کرتے تھے. بالکل. تو ان کے ساتھ کام کر رہے تو عرفان پٹھان کی میں نے ایک بال دیکھی ہے کہ اس نے ریورس سوئنگ پہ جو نا ہیڈن کو بولڈ کیا ہے.
وہ ویڈیو اس کے جو کلپ ہے میں نے بار بار دیکھی ہے, اور اس کے سیم پوزیشن کو دیکھ کے اور بال کے شائن کو دیکھ کے نا, اس کے بعد پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ آپ نے جو ہے نا ریورس سوئنگ کی ڈائریکشن آپ نے کس طرف اس کو پھینکنا ہے, کون سے ڈائریکشن سے آپ نے کس طرح کے ان سوئنگ کرنا ہے یا آؤٹ سوئنگ کرنا ہے. تو وہ چیز مجھے وہاں سے ویڈیو دیکھ کے پھر اس کے بعد میں نے وقار بھائی کی اور وسیم بھائی کی ویڈیوز دیکھی ہے, تو اس چیز پہ جو ہے نا ریورس سوئنگ پہ مجھے کافی برا لگا. اچھا یہ بتائیں گلی بھائی کہ آپ جب کھیل رہے تھے ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے, اور ٹاپ وکٹ ٹیکر ہی فکسرز کے لیے جو ہے سب سے زیادہ اٹریکشن رکھتا ہے, تو کتنی مرتبہ اپروچ ہوئی اور کتنی مرتبہ آپ نے اس کو رپورٹ کیا؟ آئی تھنک 2 سے 3 دفعہ مجھے اپروچ کیا گیا. اچھا. اور فوراً میں نے اس کو جو نا رپورٹ کیا تھا. سب سے پہلے مجھے ہوا تھا 2010 آئی تھنک, جب فواد عالم کا ڈیبیو ہوا تھا. 10 ہی تھا. جی جی. تو وہاں پہ ہم کولمبو میں تھے, اور ہمارے فلور پہ تقریباً 5 سے 6 بندے ایسے تھے جو ہمارے فلور پہ تھے, اور وہ انڈیا سے تھے. تو آئی اسٹل ریممبر کہ میں اور فواد عالم نیچے لابی میں ایک سائڈ پہ سنوکر کھیل رہے تھے, اور 2-3 بندے ہمارے پاس آ گئے نا, انہوں نے کیا کہ دعا سلام کیے, اور انہوں نے کہا کہ یار عمر بھائی آپ لوگ سنوکر کھیل رہے تو ہم دونوں اپنے آپس میں پیر ہو جائیں گے اور آپ اور فواد ہو جائیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, یہ میچ ختم کر کے پھر اس کے بعد جو بھی ہے. خیر اسی دوران انہوں نے کچھ آفر کیے کہ یار آپ کچھ ڈرنکس وغیرہ کچھ پئیں گے. ہم نے کہا ڈرنکس وغیرہ تو نہیں کرتے, کوک شوک. میں نے کہا نہیں تھینک یو. ان کے ساتھ گیم کھیل کے میں نے فواد کو اشارہ کیا, میں نے کہا چلو نکلتے ہیں. آنیسٹلی میں نے فواد کو لفٹ میں یہی کہا, میں نے کہا یار فواد تم نے یہ بندے پہچانے, یہ کون تھے؟ کہتے ہیں اوبویسلی انڈیا سے ہیں. میں نے کہا اور؟ کہہ رہے نہیں اور تو کچھ نہیں. میں نے کہا یہ مجھے صحیح بندے نہیں رہے, مجھے جو نا بکیز لگ رہے ہیں. کہہ رہے نہیں گل بھائی تو آپ کسی پہ شک کرتے ہو. لیکن جب اس نے 100 کیے تو اس کو انہی بندوں نے آفر کیا, اور پھر بائی دا سیم ٹائم مجھے بھی آفر کیے کہ یار ہم اس طرح کی آپ کو آفر بتائیں نا, آفر ہی تو بتائیں. آفر یہ تھی کہ فواد عالم سے, تو ابھی بھی مجھے یاد ہے فواد عالم کو کہ یار ویسے مذاق میں نا وہ اپنے آپ کو بتانا نہیں ہے کہ ہم کون ہیں, لیکن فواد کے ساتھ پہلے اس کو, کیونکہ وہ ہمارا جونیئر تھا, میں تو پھر بھی سینئر تھا, تو اس کو ایک سائڈ کمرے میں, اور اس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے, کیونکہ وہ ہمارے فلور پہ ہی تھے اس ٹائم, اتنی سختی نہیں تھی 2010. تو ان کو آفر کیا کہ یار آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے؟ فواد نے کہا ہوا کہ یار میرے پاس کوئی بھی گاڑی بتا دی, کوئی بھی گاڑی, کلٹس یا وٹ ایور جو بھی اس ٹائم پہ اس کے پاس, وہ کیونکہ کچھ کہہ لیں نیا نیا تھا. تو اس نے کہا کہ یار اگر ہم آپ کو اس کی جگہ مرسڈیز دے دیں, تو اس نے کہا کہ مرسڈیز آپ مجھے کیوں دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ کام کریں اور آپ کو جو ہے نا اس سے اچھی گاڑی. اس نے کہا کہ میرے پاس جو گاڑی ہے اس پہ میں خوش ہوں. تو اور اس کو دعا سلام بھائی بھائی بس ٹھیک ہے آپ اپنا کام کرو. وہ کمرے سے نکل آیا, اوکے, اسٹریٹ اوے میرے پاس آیا. آنیسٹلی وہ لٹرلی رو رہا تھا, اس کے آنسو نکل رہے تھے فواد کے. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہا یار وہ گل بھائی انہوں نے تو مجھے اس طرح کی آفر کی ہے. تو کہہ رہا میری بات سچ. میں نے کہا میری بات سچ نکلی گئی نہیں؟ اس نے کہا بالکل آپ سینئر ہو, آپ میرے سے ایج میں بھی بڑے ہو, تو آپ میں نے کہا سیدھا جاؤ یاور سعید صاحب کے پاس, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کے پاس جاؤ, ان کو شکایت کرو کہ آپ رپورٹ کرو کہ اس طرح مجھے وہ لوگ اپروچ کر رہے ہیں, اور جا کے نا ان کو یہ بتاؤ. تو انہوں نے پھر بتایا, اور پھر یاور سعید صاحب نے انہوں نے ICC کو بتایا, اینٹی کرپشن والوں کو بتایا, اور ان لوگوں کو نا پھر وہ ہوٹل سے نکال دیے. ہمارے وہ گرفتار نہیں کیا انہیں, نہیں کیونکہ وہ پروف نہیں تھے نا وہ اس کے. لیکن بعد میں وہی بندہ, آپ اپنی بات تو بتائیں نا پہلے. مجھے انہوں نے یہ آفر کی جب ٹورنامنٹ ختم ہو رہا تھا, مجھے بتا رہے تھے کہ یار آپ اس کے بعد کدھر جانا. مجھے تو پتہ چلے گا کہ بندے کس ہے. میں نے کہا یار میں تو جا رہا ہوں دبئی جا رہا ہوں, اور میرے بردر ان لا کی شادی ہونے والی تھی, میں ادھر جا. تو اچھا ٹھیک ہے ادھر میں بھی ہوں گا اس ٹائم پہ. میں نے کہا ٹھیک ہے بس اپنا کام کرو. خیر وہ جب جس دن وہ لوگ جگا رہے تھے نا, تو آپ کہہ رہے کہ کہاں پہ اسٹے ہوگا؟ میں نے کہا میں تو ان لاز میں ادھر ہی ہوں گا. کہہ رہے نہیں اگر ہم آپ کو جو نا برج العرب میں آپ کو اسٹے دے, اور وہاں پہ سب کچھ فری سارا ایکوموڈیشن. میں نے کہا تھینک یو سو مچ, آپ جائے, میں اپنا سب کچھ رہائش وہاں پہ کر سکتا ہوں. تو وہ سارے کچھ ہم نے یاور سعید صاحب کو رپورٹ کیا, پھر ان کو وہ ہوٹل سے ہی نکالا تھا اینٹی کرپشن والوں نے. اور لیکن آپ بتا رہے تھے کہ بعد میں وہ لڑکے پھر کیا ہوا؟ وہ جو بندہ تھا نا بعد میں پھر ٹاپ لیسٹ پہ تھا ICC کے. کیا نام تھا اس کا؟ اس کا مجھے ابھی ایگزیکٹلی یاد نہیں. انڈین تھا, ہاں ونو سم تھنگ اس طرح کچھ نام تھا. چلیے یہ تو ایک رپورٹ ہو گئی جی. اور دوسری رپورٹ
ایک اور جگہ پہ ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ یار پتہ نہیں یہ کون تھا, وہ ابھی ایگزیکٹ یاد نہیں, کہ آپ ہمارے ساتھ کام کرو. میں نے کہا نہیں یار مجھے حرام پیسہ 1 روپیہ بھی راز. آفر کیا کی تھی, ہمارے ساتھ کام کرو بدلے میں کیا ملے گا, وہ تو بتائیں نا. وہ آفر یہ ہوئی تھی کہ یار ہم جو نا ہم 3 پارٹنرز ہیں. اوکے. تو وہ جو تھرڈ بندہ ہے نا وہ ہم سے 70% لے رہے ہیں. اور ہم جو بندے ہیں نا وہ 30%, یعنی کہ 15. تو کیوں نہ ہم وہ تھرڈ پارٹی کو سائڈ پہ کر دو اور ہم تینوں آپس میں مل جائیں. اچھا. تو میں نے کہا نہیں بھائی اس طرح کوئی بات نہیں ہے, میں جو نا حرام کے 1 روپیہ, پیسوں کا کوئی فگر نہیں تھا. نہیں وہ ایک وہ تھا نا کہ ہر میچ ٹو میچ ہم جائیں گے اور جو بھی پروفٹ ہوگا اس سے, کیونکہ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا, ان کو اتنا آئیڈیا تھا کہ ہمارے میچ فیس کیا اور سینٹرل کانٹریکٹ کے کیا پیسے مل رہے. کہتے ہیں آپ کو جتنے پیسے وہ میچ فیس کے مل رہے ہیں نا اس کے ٹرپل کیا 4 ٹائم ہم کو زیادہ دیں گے. میں نے کہا تھینک یو سو مچ, اپنا پیسہ اپنے پاس. یہ کون سی سیریز کے دوران ہوا؟ یہ 2010 سیریز, انگلینڈ سیریز سے پہلی بات ہوئی تھی. یو اے میں یو اے میں بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ آپ سے انگلینڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. لیکن آپ نے رپورٹ کر دیا. میں نے رپورٹ کر. کوئی بھی انڈین تھے؟ وہ بھی انڈین تھے. ڈمی کریکٹر ہے یا عمر گل بات کے لیے ڈٹ جانا بھی جو ہے وہ جانتا ہے؟ بالکل جانتا ہوں. کرکٹ رائٹ اور رانگ کے لیے میں ہمیشہ رائٹ پہ کھڑا ہوں. بالکل. لاسٹ یہ بتا دیں, اونچا قد, خوبصورت چہرہ, عشق تو ہو جاتے ہوں گے, لڑکیاں مر جاتی ہوں گی یا خود لڑکیوں پہ مر جاتے ہوں گے. عمر گل مجھے عشق ہوا ہے, ایک ہی دفعہ ہوا ہے. اس سے پہلے اوبویسلی جس طرح کا کرکٹر کے پیچھے فین فالوور ہوتے ہیں, میں نے اپنی طرف سے کبھی بھی نہیں سوچا کہ مجھے عشق ہو جائے. ایک ہی دفعہ عشق ہوا ہے اور وہ ماشاءاللہ اب میرے جو نا 3 بچوں کی ماں ہے. نتیجہ ہے یہ. نہیں ویسے انڈیا میں آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس رہی, تو انڈین ایکٹریسز, انڈین ماڈلز بہت زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتی ہیں پاکستانی کرکٹرز اور خاص طور پہ بالرز کی طرف. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کیونکہ جتنا بڑا فین فالوور انڈیا میں ہے ہمارے پاکستانی کرکٹر کی, وہ صرف میں یہ نہیں کہہ رہا میری تھی یا ابھی اس لوٹ کی, پہلے سے. چلیں عمر, بہت زیادہ مزہ آیا آپ سے انٹرویو کر کے. بہت سارے سوالات ابھی ہیں جو آئندہ کے انٹرویوز کے لیے ہم نے جو ہے وہ سنبھال کے رکھے ہیں. امید ہے کہ جلد آپ پاکستان ٹیم میں نظر آئیں گے. پہلے بالر کی حیثیت سے پاکستان کو جتواتے رہے ہیں, اب کوچ کی حیثیت سے کچھ اچھا کر دکھائیں گے. آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آنے والے پروگرام میں ایک نیا کھلاڑی ہمارے ساتھ ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.